بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معرکہ حنین، پھر حنین کا معرکہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اطلاع ملی کہ حوازان نے حنین میں بہت فوج اکٹھی کی ہے اور ان کا سردار مالک بن عوف نصری ہے، اور بنی جشم کا درید ابن الصمتہ بھی ان کے ساتھ ہے جو بہت بوڑھا ہے اور وہ اس کی رائے سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور مالک حوازان کے ساتھ ان کے اموال اور ان کی بیویاں بھی لے گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فوج کے ساتھ، جن کی تعداد 12,000 تھی، ان کے مقابلے میں گئے۔ 10,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور 2,000 اہل مکہ تھے جنہوں نے طوعاً یا کرہاً اسلام قبول کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زر لی اور فرمایا یہ عارتاً اور مقفولہ ہیں، اور مسلمانوں کو ان کی کثرت نے مغرور کر دیا، اور بعض نے کہا ہم قلت سے تباہ نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو ناپسند کیا، اور حوازان وادی میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور وہ بڑی مصیبت کا دن تھا، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم کے 10 آدمیوں میں باقی رہ گئے، اور بعض 9 بیان کرتے ہیں، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب، حضرت ابو سفیان بن حارث، حضرت نوفل بن حارث، حضرت ربیعہ بن حارث، اور ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور معتب، حضرت فضل بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر بن عبد المطلب تھے، اور بعض کا قول ہے کہ ایمن بن ام ایمن تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حنین کے روز جب تمہاری کثرت نے تمہیں مغرور کر دیا اور اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پشت پھیر کر بھاگ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنین پر سکینت نازل کی اور ایسا لشکر اتارے جنہیں تم نے نہ دیکھا۔ اور قریش کے بعض آدمیوں نے اپنے دل کی بات کا اظہار کیا۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم ان کی شکست سمندر سے ورے ختم نہ ہوگی، اور کلدہ بن حنبل نے کہا آج جادو بیکار ہو گیا، اور شیبہ بن عثمان نے کہا نعوذ باللہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا آواز دو اے انصار، آواز دو اے بیت رضوان والو، آواز دو اے صحابہ سورۃ البقرہ، اے صحابہ سمرات۔ پھر لوگ منتشر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح دی اور ملائکہ کی فوجوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے حوازان کے علمبردار کی طرف جا کر اسے قتل کر دیا اور شکست ہو گئی، اور حوازان سے بہت سی مخلوق قتل ہو گئی، اور ان سے بہت سے قیدی بنائے گئے، اور ان کی تعداد 1,000 سواروں تک پہنچ گئی، اور غنائم کپڑوں کے سوا 12,000 ناکہ تک پہنچ گئی،
اور درید بن سمتا بھی قتل ہو گیا، اور لوگوں نے اس بات کو بڑا خیال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ کی طرف گیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ آئمہ کفر میں سے ایک امام ہے، اگرچہ وہ اپنے ہاتھ سے مدد نہیں کرتا، بلا شبہ وہ اپنی رائے سے مدد کرتا ہے۔ اسے بنی سلیم کے ایک شخص نے قتل کیا، اور ذوالخمار سبی بن حارث بھی قتل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے، وہ قریش سے بغض رکھتا تھا، اور قیدی اور اموال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے، اور مشرکین کی شکست طائف پہنچ گئی، اور مالک بن عوف بھی ان کے ساتھ تھا، اور سب شہادت پانے والے 4 آدمی تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن اشیمہ بنت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطیہ دیا اور اس کا اکرام کیا، اور اس کے لیے اپنی چادر بچھائی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدی عورتوں کے بارے میں گفتگو کی، اور کہنے لگی کہ وہ آپ کی خالائیں اور بہنیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے لیے اور بنی ہاشم کے لیے ہے میں نے وہ تجھے بخش دی ہے۔ پس مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو قیدی عورتیں تھیں وہ بھی انہوں نے آپ کی طرح بخش دی، مگر اقرا بن حبس اور انینیا بن حسان نے ایسا نہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان دونوں کے حصوں کو بلند کر، اور ان دونوں کے لیے ایک بڑھیا باہر آئی، اور اس نے آپ سے حوازان کی فوج کے سالار مالک بن عوف کے بارے میں گفتگو کی، اور آپ نے اسے امان دے دی تو مالک آیا اور مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طائف کے محاصرے کے واسطے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے موالفتہ قلوب کو حوازان کی غنائم سے غنیمت دی، اور 12 آدمیوں کو 100 اونٹ دیے، اور وہ ابو سفیان بن حرب، معاویہ بن ابو سفیان، حکیم بن حزام، الحارث بن کلتا، عبدری، الحارث بن حشام بن مغیرہ، سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ بن خلف، حواتب بن عبد العزا، العلا بن حارثہ ثقفہ، حلیف بن زہرہ، مالک بن عوف الفہری اور اقرا بن حبس تھے، اور باقی لوگوں کو آپ نے اس سے کم دیا۔ اور انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور ان میں تازگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کو تالفن دیتا ہوں تو اور تمہیں میں تمہارے ایمان کے سپرد کرتا ہوں۔ اور ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ کی، اور جب اس کا معاملہ نمایاں ہو گیا اور اسے کامیابی حاصل ہوئی تو اپنی قوم کے پاس آ گیا اور ہمیں چھوڑ دیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حصے کو ساقط کر دیا اور موالفت القلوب کا حصہ صدقات میں رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کو بھجوایا تو آپ نے نفع بن غلین بن سلمہ بن معتب سے جو ثقیف کے سواروں میں سے تھا ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کر دیا اور اس کے اصحاب شکست کھا گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 22-25 دن طائف کا محاصرہ کیا اور 40 آدمی آپ کے پاس آ گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی بیلوں کے قطع کرنے کا حکم دیا
تو انہوں نے آپ سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا اور حکم دیا کہ انہیں قطع نہ کیا جائے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور ابو سفیان بن حرب کو طائف کے محاصرے پر پیچھے چھوڑ آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصنام کے توڑنے کے لیے بھیجا تو آپ نے انہیں توڑ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔